ہے جب روزے فرض ہوئے تھے ابتدائی اسلام میں، جب روزے اسٹارٹنگ میں جب فرض ہوئے تھے تو اس وقت میں حکم کیا تھا کہ لوگوں کو سونے سے پہلے تک کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا یہ سب چیزیں کر سکتے تھے، لیکن جب سو جاتے تو سو جانے کے بعد اب ان کو کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ سونے سے پہلے تک کیا کرنا کر سکتے تھے، کھانا ہے، پانی پینا ہے یا صحبت کرنا ہے، یہ سب کام کر سکتے تھے۔ سو گئے تو بس اب جیسا ہمیں صحیح کرنے کے بعد نماز کو آگے تو بھی نماز کو آنے کے بعد ہمیں مسجد میں پانی نہیں پی سکتے، مسجد کا پانی ہے پھر بھی نہیں پی سکتے، زمزم کا پانی مکے کا پانی پھر بھی نہیں پی سکتے، صحیح کے لیے تو بس نماز پڑھنے کے بعد یہاں زمزم کا پانی پڑھنے بھی پی نہیں سکتے۔ تو ویسا اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت میں حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ جب تمہیں سو گئے تو اب سو جانے کے بعد کھانا بھی نہیں، سونا بھی، اب سو جانے کے بعد پانی بھی نہیں اور اپنی بیویوں کے قریب بھی جانا نہیں ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، یہ حکم تھا۔ اب ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہی قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کے ابتدائی زمانے میں قانون کے مطابق وہی قانون سونے سے پہلے کیا کرنا کر سکتے، تو جس کا روزہ ہوتا تھا وہ آدمی سونے سے پہلے تک افطار کر سکتا تھا، کھانا پینا ملاقات بھی سب کر سکتا تھا، جب سو گیا تو پھر اب کیا نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک آدمی، ایک صحابی انس بن سیرین رضی اللہ عنہ، یہ صحابی انہوں روزے سے تھے، روزے سے ہونے کے بعد جب افطار کے لیے گھر کو آئے، افطار کرنے کے واسطے گھر کو آئے، آ کر بیوی سے پوچھا کیا تو ہے کیا جی گھر میں روزہ کھولنے کے واسطے، روزہ بیوی سے پوچھتے ہیں کون، حضرت انس بن سیرین رضی اللہ عنہ، بیوی سے پوچھا کہ کیا تو ہے کیا جی گھر میں روزہ کھولنے کے واسطے، تو بیوی بولتے ہیں کیا نہیں جی گھر میں، اچھا ذرا پڑھو جی میں کس کے پاس کیا تمہیں مغلے کا موزہ تو صبر کرو نا، بول کو جاتی بیوی۔ اب ان کی بیوی باہر سے کسی کے پاس سے کچھ روزہ کھولنے کے واسطے لانے تک یہ صحابی انس بن سیرین رضی اللہ عنہ سو جاتی ہے۔ اب وہ بیوی آ کر بولتی ہائے اب تمہیں محروم ہو گئی کہ اب تمہیں کام نہیں کر سکتے، ایسا بول کر بولتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا، انہوں سو جاتی ہے، سو جانے کے بعد اب سو گئے تو سحری ہوئی چل کی، اب دن بھر بھی بھوکا رہنا پڑتا۔ اب وہ صحابی دن بھر کام کر کو تھکو آ گئے تھے، تھکان کی وجہ سے سو گئے تھے، اب سحری بھی نہیں کرے، روزے کا افطار نہیں کرے، اب دوسرے دن روزے کی سحری نہیں کرے، اب پھر اگلے دن کا روزہ دن بھر بھوکا رہے گا، اب کتنا مشکل کام، پہلے دن کا افطار نہیں کرے، پھر اب کی سحری نہیں کرے، پھر روزے کی واسطے دن بھر بھوکا رہنا پڑتا، اب کتنا مشکل کام ہوتا، دن بھر محنت کرو، کام کرو، یہ سو رہو۔ اب یہ مشکل تھا لوگوں کے لیے، تو صحابی کے لیے مشکل تھا، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ بس جب وہ آئے اور کہنے لگی، کھانا لے کر آ کر کہنے لگی ہائے تیری محرومی، کھانے کا وقت ختم ہو گیا اور کل کو روزہ بھی رکھنا ہے، اب کھائے نہیں پیے نہیں دن کا سامان روزہ رکھنا، اب سو گئے تو پھر کیا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسی طرح بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ جب آدھا دن ہو گیا، دوسرا دن، اگلا دن جب آدھا دن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا ذکر کیا، ایک واقعہ تو یہ جب یہ واقعہ آپ رسول کے بعد آ کر ذکر کیے صحابی کہ رسول اللہ میں ایسا کام کر کو تھکو آیا تھا، روزہ بھی نہیں کھولا، میں ہمارے گھر میں کام نہیں تھا روزہ کھولنے کے واسطے، ہماری بیوی سے پوچھا میں کیا تو ہے کیا جی لاؤ بول کر، تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جی، لا تو بول کر باہر گئی کسی کے پاس مغلے کھانے کے واسطے، انہوں لانے تک میں سو گیا رسول اللہ، دن بھر بھوک سے تھا، پیاسا تھا، روزہ تھا، محنت کر کے کام کر کے آیا تھا، اب میں سو گیا ہوں، اب سحری کیا ہوں، روزہ رکھا ہوں بغیر سحری کے، اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا قصہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا، ان کی تکلیف کو پریشانی کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے آیت نازل کر دی ہے۔ ایک تو یہ، اور بھی اس قسم کے بہت ساری واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر جب رات کا وقت آ گیا تو اپنے گھر کو آ گئے۔ ایک کتاب کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کو آئے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہا تو بیوی سو گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی، تو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ بہانہ کر رہی ہے، اس لیے ان سے صحبت کر لی۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے عرب تفسیر کی کتاب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ایسا آپ کے ساتھ ایسا بیٹھ کر قرآن وغیرہ سیکھتے سمجھتے پڑھتے پڑھاتے، دن کا کام کیا کرنا تھا وہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت دیر تک وقت گزار کر دل کو سیکھ کر سمجھ کر دن کا کام کیا کرنا تھا کر کر رات میں ذرا دیر سے گھر کو جاتی عمر رضی اللہ عنہ۔ جب جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سو گئی ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے صحبت کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں تھی، میں سو گئی بول کر بولنے لگی ان کی بیوی۔ اب حکم کیا تھا پہلے، سو گئے تو کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، صحبت بھی نہیں کرنا، ایسا بول کر ان کی بیوی نے کہا نہیں تھی میں سو گئی بول کر۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا، ان سے صحبت کر دیا، صحبت کر لیے تو پھر پریشانی لاحق ہو گئی، ارے نہیں کرنا تھا تو کر لیا نہ بول کر، پہلے حکم ایسا تھا تو سونے سے پتہ کیا کر سکتے، سو گئے تو کیا نہیں کر سکتے، ابھی صحبت کر لی بیوی سے، ہم پریشان ہو گئے، ارے رات میں صحبت نہیں کرنا تھا، روزوں کی راتوں میں ہم کر لیا، اب کیا کرنا ہے، جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارا قصہ سنانا ہے۔ اسی طرح اور ایک واقعہ اور ایک صحابی کا بھی قصہ اسی طرح ہوا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایسا واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے بھی سنا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ صحابی حضرت کعب بن مالک جا کر تھا سب کے پاس کے واقعہ سناتے ہیں، ایسا ہوگا ہمارے ساتھ بول کر، تو اس کے بعد علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، آیت نازل ہوئی ہے۔ دل چاہتا تھا اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کو، لیکن حکم کیا تھا، شروع زمانے میں جب روزے شروع فرض ہوتے تو کیا تھا، سو گئے تو کیا نہیں کر سکتے، اب یہ حکم تھا، ابھی لوگ کیا کر لیے بیویوں سے صحبت کر لیا، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا سمجھ نہیں آ رہا، کیا کرے، آپ سب کے پاس آ کر آپ یہ پڑوس میں ایسا ہو گیا، ہمیں دن بھر کام کر کے یا دن بھر ہمیں رات کو بہت دیر تک آپ کے پاس علم سیکھتے رہے، اب ہمیں اپنی بیویوں کے پاس گئے گھر کو، تو اب ہماری بیویاں سو چکی تھی، ہم تو نہیں سو گئے لیکن بیویاں سو گئی تھی، لیکن ہم نے اپنی بیویوں سے صحبت کی، اب کیا کرنا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں نازل فرما دیا۔ اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ روزوں کی راتوں میں اللہ نے حکم بدل دیا، منسوخ کر دیا۔ پہلے حکم کیا تھا کہ کھانے سے پہلے تک کیا کرنا کر سکتے، لیکن بعد میں سو گئے تو کیا نہیں کر سکتے، کھانا پینا صحیح نیندی کیا بھی نہیں ہو، تو بعد میں لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کو بدل دیا، حکم کو بدل دیا کہ روزوں کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے